الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے جاہ و جلال کے ساتھ کتاب اوپن ہو رہی ہے، کانفیڈنس لیول آپ کتاب کا دیکھیں۔ کتاب سٹارٹ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کتاب جو آپ پڑھنے جا رہے ہو کوئی شک نہیں، کوئی شک کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کتاب کے اندر جو کانفیڈنس اور جو سچائیاں بیان ہوئی ہیں نا، وہ اپنا آپ منوا لیتی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی امپلائڈ تھا کہ جو سابقہ امتیں ہیں نا، جیوز اور کرسچنز، ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح کہ سورہ الانعام میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، اور سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ یہ اس نبی کو، نبی امی کو اپنے اندر پا رہے ہیں جس کی صفات وہ تورات اور انجیل کے اندر پڑھتے تھے۔ یعنی یہ کتاب کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہی کتاب ہے، مراد یہ کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی پروفیسیز تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی، کوئی شک نہیں ہے۔ ان معنوں میں بھی بے شک یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، اور ان معنوں میں بھی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دونوں اعتبار سے یہ شک سے پاک ہے۔ آپ یقین کریں دنیا میں سخت سے سخت طبیعت والے بندے کی کتاب اٹھائیں نا، اس میں آپ کو وہ اعتماد اور وہ پیشن نظر نہیں آئے گا جو کتاب اللہ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ خدا الہ مالک رب ہی اپنی مخلوق سے اس طریقے سے بات کر سکتا ہے۔ انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے وہ اس طریقے سے گفتگو کر ہی نہیں سکتا، چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ یہ اس کتاب کے اندر زور ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں۔ یہ ترجمہ اصل ترجمہ ہے اس کا۔ وقار عربی میں کہتے ہیں نا بچنے کو۔ اچھا ہم جب کہتے ہیں نا قرآن میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا تو جو نان پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہدایت کہاں ہے؟ سوال ہے نا۔ تو اس کا معنی ہی غلط کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک کیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر جائیں، چاہے وہ کافر ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے گناہ گار ہے، چاہے نیکوکار ہے۔ کئی نیکوکار ہیں، ہے پرہیزگار ہیں، لیکن ہر الٹا کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ متقی نہیں ہے۔ پرہیزگار یعنی جو آپ نے لائسنس رکھے ہوئے ہیں، داڑھی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، تسبیح، ٹوپی، یہ لائسنس ہی ہے نا کسی کی پرہیزگاری کا۔ آج دنیا میں کسی کو جج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا نیک ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، گیٹ اپ۔ حالانکہ تقویٰ تو ادھر ہوتا ہے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے۔ بہرحال جو دنیا کے لائسنس ہیں ان میں جو پرہیزگار ہیں ان میں سے کئی لوگ ہیں جو متقی نہیں ہیں۔ تو ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائے۔ جو بھی ڈر جائے اس کو لیے قرآن کے اندر ہدایت ہے، اور جو نہ ڈرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ قرآن سٹارٹ اس سے لے رہا ہے کہ قرآن میں ہدایت اس کے لیے ہے جو ڈر جائے، اور جو نہیں ڈرے گا کوئی ہدایت نہیں۔ تو ھدی للمتقین، ان کے لیے ہدایت ہے جو ڈر جائے۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ جو شخص زندگی میں غور و تفکر کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا اور اس نے اس فیس آف ارتھ میں مجھے پٹ کر دیا، اور یہ میری آبزرویشن ہے کہ سب لوگوں نے مرنا ہے، تو اگر سب لوگوں نے مر جانا ہے تو مر کے کس اگلی ایسی زندگی میں جانا ہے؟ اگر کسی کے بنائے سے ہم بنے ہیں تو پھر جس نے بنایا ہے اس کو رسپانس نہ کیا تو مرنے کے بعد جب اس کے سامنے پیشی ہوگی مرنے کے بعد تو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جب یہ تصور کسی بھی انسان کے دماغ میں آ جائے، اس کا دل اس تصور کی گواہی دے دے تو وہ فوراً ڈر جائے گا، یار مجھے کس نے پیدا کیا؟ میرے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، وہ خود کیسے پیدا ہوئے۔ تو الٹیمیٹلی ایک خدا کا تصور آتا ہے نا۔ وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر جائے ہمیں کو بچا نہیں سکتا۔ سب سے بڑا تو اس نے ہمارے ساتھ کام کر دیا نا کہ پیدا کر دیا، ہم سے پوچھ کے کیا، تو اب بھی جو کچھ وہ کرے گا کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ تو اس میں پھر آسانی کی راہ کیا ہے کہ اسی رب کی پناہ لے لی جائے۔
اور اسی کے لیے کتابیں نازل ہوئیں، پیغمبر آئے. اس سورۃ البقرہ کے پہلی 4 رکوع کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ آ جائے گا. تو جب ایسا شخص غور و تفکر کرے گا نا تو فوراً اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہوگا، یار میرا کیا بنے گا، کہیں میں نے جانا ہے، کسی کو منہ دکھانا ہے، میں کیا کروں. اس کے لیے پھر قرآن میں ہدایت ہے. ایسا شخص الٹیمیٹلی قرآن تک بھی پہنچ جائے گا، پیغمبروں کی تعلیمات تک بھی پہنچ جائے گا، اور ایسا شخص جب قرآن کو پڑھے گا تو اسے ہدایت ملے گی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی علیہ السلام قرآن سے اسے نصیحت کرے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. کتنے حیران کن بات ہے. نبی علیہ السلام کو منع کیا گیا، جو دھمکی سے نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے. فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کرو اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دیتا ہو. سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کریں جو ڈرتا ہے. ویتجنبها الاشقی، اور جو شکی ہو چکا ہے، بدبخت ہو چکا ہے، ڈرنے کے لیے تیار نہیں، چھوڑ دیں. الذی یصلی النار الکبری، اس کا علاج یہ کہ ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ نہ وہاں پر زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاکیزگی کی روش اختیار کر. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز قائم کی، نماز پڑھی. آپ دیکھیں کہ سورہ الاعلی، اس کو آپ پورے کے پورا یعنی ایک جو اللہ کی دعوت ہے اس کو کب کرتی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے. والآخرۃ خیر لک من الاولی، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ اور کانٹے کی اصل بات تھی جو قرآن سے پہلے صحیفوں میں بھی نازل ہوئی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحائف ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی کانٹے کی بات تھی. کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اب یہ بھی سر پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ کتابیں ڈسکس ہوئی. اللہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ڈر جانے والے لوگ کون ہیں؟ ان کی نشانی آئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کہتے ہیں ان سین چیز کو. جو غیب پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. اچھا غیب پہ سب نے ایمان رکھا ہوا ہے، لیکن جب ان سے پوچھیں گے تو پتا چلے گا واقعی رکھا ہوا ہے. کسی بھی شخص سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ جو دنیا کا سارے کا سارا نظام چل رہا ہے، ایک بڑا سسٹمیٹک وے سے چل رہا ہے، یہ آرگنائزڈ ہے. اب تو جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے، پہلے تو وہ زمانہ تھا لوگ کہتے تھے مٹی سے خود بخود ڈڈو بن کے نکل آتے ہیں. نہ اس وقت لوگوں کو ڈی این اے اسٹرکچر کا پتہ تھا، نہ جینز کا. اب تو لوگ کہتے ہیں نا جی نہ جناب، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے مٹی سے ڈڈو نہیں بنا سکتی. یہ بنانے سے بن رہا ہے، انڈے میں سے چوزا بنانے سے نکل رہا ہے. تو یہ اتنے آرگنائز چیز ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی ایک سپریم بینگ یا کوئی سپر نیچرل ایجنسی ہے جس نے ہر چیز کو ایک ٹریک کے اوپر چڑھایا ہوا ہے کہ ایک بیج بوتے ہیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اس بیج کے اندر جو زندگی ہے پھر اس کے اندر کس طریقے سے وہ پرفارم کرتا ہے، پتے پھر پھول نکلتے ہیں، پھر پھل بنتا ہے، پانی کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے. ایک تو ایک ٹاپک ہے، اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. یہ ساری جو فزیکل فنامنا آف نیچر ہے، قانون قدرت ہے، جب ان کو آبزرو کرتا ہے نا تو غیب پہ سارے ایمان رکھے ہیں کہ نہیں یار کوئی چلا رہا ہے. پوچھیں کدھر ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ ایسا باطن ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے، اور ایسا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ باطن کوئی نہیں. اللہ اپنی قدرتوں سے کتنا ظاہر ہے لیکن سب سے پوشیدہ ہے. تو یہ سب کچھ غیب کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. تو وہ یقین کیے ہوئے ہیں ڈر جانے والے لوگ کہ یار کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. یہ جو ہارمنی ہے یونیورس کے اندر،
سر اب جو کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہے سائنس کی برکت سے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نظام چل رہا کیسے ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اتنا بیلنس ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ کو اس کی نوک پہ کھڑا کر دیا جائے، یہ پاسبل ہے کہ نوک پہ کھڑا ہو جائے؟ بہت ہی زیادہ کوئی سوفسٹیکیٹڈ بیلنس ہو تو یہ پاسبل ہے، اور یہ 1 ارب سال یوں کھڑی رہے، گرے نا۔ اس سے زیادہ بیلنس جو ہے نا وہ اس کائنات میں، اور یہ بیلنس ملینز آف فائن ٹیوننگز کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک ایک فائن ٹیون اگر خراب ہو جائے نظام نہیں چل سکتا۔ یعنی پانی کو اگر آپ دیکھیں تو پانی کی جتنی پراپرٹیز ہیں، کیمیکل پراپرٹیز، فزیکل پراپرٹیز، ہر ایک فائن ٹیون ہے۔ اس کی گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے ختم۔ یہ فضا کے اندر جو آکسیجن اور نائٹروجن کی مقدار ہے، نائٹروجن زیادہ ہو جائے یا آکسیجن کم ہو جائے، کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ بھی ایک فائن ٹیوننگ ہے۔ سورج کا زمین سے فاصلہ، یہ بھی فائن ٹیوننگ ہے۔ پھر سورج اور زمین کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہیں، 99.99% ہارمفل ریز ہیں سورج کی، وہ نیچے آتی نہیں ہے، راستے میں ریپیل ہو جاتی ہے۔ کچھ اگر کراس بھی کرتی ہیں ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں، اور صرف وہی آتی ہیں۔ سر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس لیے کہ یہاں پہ زمین پہ انسانیت کو آباد کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ پلان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اس کو لائف کے لیے، لائف ایگزسٹ کرنے کے لیے فیزیبل بنایا گیا۔ وہ کہتے ہیں سپریم بی یا مدر نیچر، کوئی بھی نام دے دیں، الٹیمیٹلی غیب پہ سب کے سب لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سر جب وہ اس طرح کے غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے تو پھر الٹیمیٹلی ان کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ وہ اس گاڈ کو رسپانس کریں گے۔ وہ کہیں گے بس سب کچھ پھر تو ہی تو ہے، تیرے لیے سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو وہ اگلی بات ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ پھر وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز پڑھنے والے بہت ہیں، قائم رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی نماز کا پھر حق ادا کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں ظاہر سب سے بہتر چیز وہی ہے، یعنی پاکیزگی کا اعتبار سے اور پھر پروٹوکول سے نماز پڑھنا۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جب آپ حقوق العباد کے معاملات میں آئیں گے تو آپ واقعی جس خدا کو آپ نماز کے اندر مانے ہوئے تھے، نماز کے باہر بھی اسی خدا سے ڈرتے ہوئے آپ ہیرا پھیری نہیں کریں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، رشتہ داروں کے حقوق نہیں دبائیں گے، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے، بیوی بچوں کے حقوق نہیں سلب کریں گے، کسی کی جائیداد نہیں ہتھیائیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، حرام خوری نہیں کریں گے۔ یہ سب کی سب چیزیں نماز قائم کروا رہی ہوں گی آپ سے۔ تو نماز قائم کرتے ہیں۔